بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف، مسلم شریف و دیگر کتب حدیث میں معروف حدیث پاک ہے، عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، میں نے جناب رسول کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، من کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو کوئی ہجرت کر کے آتا ہے مکہ سے مدینہ اور نیت اس کی اللہ اس کا رسول ہیں، ان کی رضا مطلوب ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا مطلوب ہے، اس کے لیے ہجرت کر کے آتا ہے تو وہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو ہجرت اللہ رسول کی طرف ہی ہوگی، یعنی کہ ان کی رضا کے لیے کیا تو ان کی رضا ملے گی اس کو۔ من کان ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جو کوئی دنیا کے کسی مال کے لیے، کسی شہرت کے لیے، کسی عزت کے لیے ہجرت کرے گا، اس کو وہ ملے گا جو اس کی نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ملے، نبی کریم کی محبت کی رضا نہ ملے، لیکن وہ مل جائے گا جس کے اس نے ہجرت کی ہے۔ پھر فرمایا او امراتن ینکحھا، پھر یا کوئی اس نیت سے ہجرت کرتا ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کا موقع مل جائے گا، کوئی عورت پہلے چل گئی مکہ سے مدینہ، اس سے نکاح کرنا تھا تو یہ بھی ہجرت کر کے وہاں چلا آئے کہ میں وہاں جا کے نکاح کر لوں گا، اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا نکاح ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ ہجرت کا جو اصل ثواب تھا اللہ رسول کی رضا کے لیے، وہ نہیں ملے گا اس کو۔ ہجرت الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف گنی جائے گی جس کا اس نے کی ہے، جس نیت سے کی ہے اس کا اس کے مطابق جو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منہ کے صدقے میں خلوص نیت کے ساتھ اپنی باتیں ریاض سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔